دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے معنوی نور ہونے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب آئے تو کائنات کی ظلمتیں چھٹ گئیں۔ اس قدر اندھیرے پھیلے ہوئے تھے، اس قدر ظلمتیں پھیلی ہوئی تھیں۔ قرآن مجید کے دامن میں موجود ہے کہ جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے گڑا کھود کے دھکا دے کے اوپر سے مٹی انڈھیل دے، اس کی چیخیں اس کے دل پہ اثر نہ کریں، وہ روتی رہے، یہ مٹی انڈھیلتا رہے۔ اگر کوئی اتنا سفاک ہے، اگر کوئی اتنا ظالم ہے تو سمجھ لو کہ وہ معاشرے میں جینے کے قابل ہے، اور اگر کسی کے اندر اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرنے کی سکت نہیں ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کے چلے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آ کے اس ڈگر کو بدلا۔ حدیث آپ نے علماء سے سینکڑوں بار سنی ہوگی، لیکن شاید کبھی اس تناظر کے اندر سوچنے کا موقع نصیب نہ ہوا ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو اپنی بیٹی کے بارے میں جملہ محبت کہا، آج اگر میں اور آپ اپنی بیٹی کے لیے محبت بھری کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو یہ بڑی بات نہیں۔ اس معاشرے کے اندر بیٹی کی آبرو ہے، بیٹی کی عزت ہے اور بیٹی کی توقیر ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر بوڑھا باپ اپنی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کرتا ہے کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ یہ باپ تو سفاک تھا، یہ تو قتل کرتا تھا، یہ تو زندہ درگور کرتا تھا، اور یہ ساری رات اوور ٹائم لگا رہا ہے۔ یہ بیٹی کے لیے محنت کر رہا ہے، فیکٹری کے اندر بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے، یہ زندہ درگور کرتے تھے۔ کیا ماجرا ہوا؟ کس نے ڈگر بدلی؟ کس نے حالات کے رخ پلٹ دیا؟ 14 صدیاں قبل کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، وہ جو دھکا دیتے تھے گڑھے کے اندر اور اس پہ افتخار تھا، انہیں فخر تھا، آقا کریم نے اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، کہا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں اور منحوس سمجھنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس دور میں کہنا جبکہ بچیوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بہنوں کو بھائی قتل کرتے تھے کہ کل ہمارا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، تو اس دور میں یہ جملہ کیا معنی رکھتا ہے؟ آج اگر میں اپنی بیٹی کے لیے، آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی محبت بھرا جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں، لکھتے ہیں تو یہ بڑی بات نہیں کہ اس دور میں تو بیٹی کو عزت حاصل ہے۔ جس دور میں زندہ درگور کیا جاتا تھا اس دور میں حضور کا فرمان کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر بیٹی کی آبرو، بیٹی کا وقار بلند ہوا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو 2 بچیاں یا 2 بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے اور ان کا نکاح کر دے اللہ کی رضا کے لیے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ میری 2 انگلیاں قریب ہیں۔ ایک صاحب نے عرض کی حضور اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو آقا کریم نے فرمایا اس کو بھی یہ اعزاز نصیب ہوگا۔ ذرا اس کے پیچھے کا فلسفہ دیکھیے۔ اس نے عرض کی حضور اگر کسی بیچارے کی ایک بیٹی ہو تو کہاں بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ سوچ رہا ہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی، مجھے ایک بیٹی دی گئی ہے، میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی اور یہ اعزاز و تکریم میں بھی حاصل کر لیتا۔ تو کہاں بیٹیاں ماں باپ کے لیے باعث ننگوار، اور کہاں بیٹیاں ماں باپ کے لیے عزت کا سبب قرار پائیں، اور ان کے سبب سے والدین کی مغفرت ہوتی ہے، دنیا میں بھی وقار اور آخرت میں بھی وقار۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب کائنات نے عرض کی حضور آج عجیب ماجرا ہوا، ہمارے گھر میں ایک خاتون آئی جو کہ حبشی نژاد تھی، اور اس کے دونوں پہلوؤں میں اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے صدا لگائی، میں نے سارا گھر ڈھونڈا لیکن اس کو دینے کے لیے کچھ نہ ملا۔ میں نے پھر کوشش کی کہ حضور کا گھر ہے اور سائل خالی نہ جائے، میں نے دوبارہ کوشش کی تو ایک خشک کھجور مل گئی، چوہارا مل گیا، میں نے وہی چوہارا اٹھا کے اس عورت کو دے دیا۔ سخت بھوک لگی ہوئی تھی، اس کا پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا اور ایک ٹکڑا اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا۔ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے خود نہیں کھایا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آبدیدہ ہو گئیں کہ حضور وہ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے یہ بیٹیوں کو دیا۔ تو آقا کریم فرمایا عائشہ کل قیامت کے دن گناہوں کے سبب سے
یہ خاتون اگر جہنم کا ایندھن بننے لگی تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی، اے اللہ ہم اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اور اللہ ان کی سفارش مان کے ان کی ماں کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے امرأہ مردودہ، وہ عورت جس کے خامد نے اس کو طلاق دے دی، بدصورتی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، جہیز کم لانے کی وجہ سے، یا کسی سبب سے اس کو طلاق دے دی، اب معاشرے میں اسے کوئی قبول نہیں کرتا، ساری زندگی اس نے اپنے باپ کے دروازے پہ بیٹھ کے گزار دی، اس عورت کو عربی میں کہتے ہیں امرأہ مردودہ، واپس لوٹائی گئی عورت۔ حدیث میں آتا جب قیامت کے دن اس کے باپ کو جہنم کا حکم ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ سے بحث کرے گی، مالک نہ تو نے مجھے عقل دی نہ تو نے مجھے شکل دی، سسرال نے دھکا دے دیا، خامد نے قبول نہ کیا، معاشرہ مجھے دوبارہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، یہ میرا باپ تھا جو میرے لیے مزدوری کرتا رہا اور میری کفالت کرتا رہا، آج میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ وہ رابعہ بصریہ نہیں، عام سی عورت، لیکن قیامت کے دن اللہ اس کے باپ کو اس کی سفارش مان کے جنت کی راہیں عطا فرما دے گا۔ تو وہ بیٹی جو ماں باپ کے لیے باعث ننگوار تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبے پہ بیٹی کو بٹھایا کہ ماں باپ کے لیے جنت کے دخول کی بشارت بن گئی اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گئی۔ حج کا ایک مقصد ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑنا ہے، شاعر اللہ کے ساتھ ہماری وابستگی ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑتی ہے۔ حج ہمیں 4,500 سال قبل کی کہانیاں آنکھوں کے سامنے مجسم کر کے لے آتا ہے۔ جب صفا مروہ کی دوڑ لگ رہی ہوتی ہے، جب زمزم پی رہے ہوتے ہیں، جب طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دور ابراہیمی یاد آتا ہے، مقام ابراہیم پہ وہ لمحے یاد آتے ہیں جب اللہ کا خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہا تھا۔ مجھے بتائیے، اسلام نے تو پتھروں سے دور نہیں کیا، اسلام کا تو مزاج یہی ہے نا کہ پتھروں سے دور کیا، لیکن حجر اسود بھی پتھر، مقام ابراہیم بھی پتھر، ان پتھروں سے نیڑے کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف ہے، لیکن حجر اسود کو چومنے کی ترغیب دی گئی، کہا چومو اس پتھر کو، اور اس کالے رنگ کے پتھر کو دیکھ کر کے دلوں میں شوق اور جذبے کا جو عالم پیدا ہوتا ہے وہ دیدنی ہوتا ہے۔ لوگ اس پتھر کو چومنے کے لیے اپنی جان بھی ہتھیلی پہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ چند دن قبل کی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک طواف کرنے والا شخص حجر اسود کو چومنے کے شوق میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور پھر وہاں مقامی پولیس نے اس کو اٹھا کر کے اس کے ہونٹ ہی جو ہے وہ حجر اسود کے ساتھ مس کر دیے۔ کیا شوق کا عالم ہوتا ہے! میں نے بوڑھے بوڑھے بچے کمزور لوگوں کو دیکھا ہے، وہ اس پتھر کو چومنے کے لیے کتنے بے چین ہوتے ہیں۔ یہ راز حضرت عمر نے کھولا، حجر اسود کو چومنے لگے تو رک گئے، کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے حضور نے نہ چوما ہوتا۔ اور پھر جس کو چومنے کا موقع مل جاتا ہے وہ تو پھر چومتا چلا جاتا ہے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی وسط حجر۔ کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ دیوانے تو نہیں ہو گئے؟ پتھر کو چومنے کا موقع مل گیا، رسم ادا کریں، پیچھے ہٹ جائیں، یہ چومے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا صاحب یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک جگہ سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور کے لب ادھر نہ لگے ہوں، وہاں سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور کے ہونٹ ادھر نہ لگے ہوں۔ میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کا نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی پتھر، اب چاہے زمزم آئے تو وہ بھی پتھر، مقام ابراہیم تو وہ بھی پتھر۔ اللہ کے گھر کا طواف ہو گیا، کوئی کسر تو باقی نہیں رہ گئی تھی، لیکن کہا طواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں 2 رکعت نہیں پڑھو گے، جب تک وہاں ماتھا نہیں رگڑو گے جہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں۔ یا اللہ تیرے گھر کا طواف ہو گیا، کوئی کسر تو رہ نہیں گئی تھی۔ کہا محبت کی بولی جانتے ہو تو اپنے ڈیرے سے یار کا ڈیرا اچھا لگتا ہے، تمہارا طواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں پیشانی نہیں رگڑو گے جہاں میرے خلیل کے قدم لگے۔ اسلام تو ظلم کی نفی کرتا ہے، اسلام تو دنیا کے اوپر امن کی ضمانت فراہم کرتا ہے، اور اسلام کا دامن اتنا کشادہ ہے کہ اسلام کافروں کو بھی امن دیتا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو کسی معاہد کو قتل کرتا ہے، جس کا ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، کفار جو ہمارے دیش میں بستے ہیں، جو کسی معاہد کو قتل کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا مقدمہ میں لڑوں گا۔ تو یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو امن کا پیغام اور محبت کا پیغام
فراہم کیا ہے۔ اس وقت ایک تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو کلیتاً ہم اختیار نہیں کر رہے، جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے، اور دوسری جانب اغیار کی سازشیں، ان کا ہم شکار بھی ہیں، اور قاتل مقتول ہم خود ہی ہیں، اور ایک دوسرے کو ہم کاٹ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا اس کے باوجود بھی شکر ہے کہ امت کا جو اجتماعی مزاج ہے وہ آج بھی ظلم کا مزاج نہیں ہے۔ امت کا اجتماعی جو مزاج ہے وہ آج بھی جور و جبر کا مزاج نہیں ہے۔ امت کا اجتماعی مزاج آج بھی امن کا ہے، اور مسلمان دنیا کے جس خطے پہ بھی بستا ہے وہ ایک پرامن شہری کے طور پہ بستا ہے، اور اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے جو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اس امت کے امن کے اجتماعی مزاج کا، کہ اس وقت امت کا سب سے بڑا حملہ جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا کی توہین کی جا رہی ہے باقاعدہ ایک تحریک کے طور پہ، اور ایسا کبھی ماضی میں نہیں ہوا تھا۔ اور جب کسی کو گالی دی جائے پھر وہ امن کی ضمانت نہیں دیتا، لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ رد عمل کے طور پہ بھی اسلام کے 1400 سالہ لٹریچر میں بھی آپ کو نہیں ملے گا، اور اب بھی نہیں ملے گا کہ رد عمل کے طور پہ بھی مسلمانوں نے بنی اسرائیل کے کسی نبی کی توہین کی ہو۔ آپ کو ایک لفظ بھی نہیں ملے گا، ایک حرف بھی نہیں ملے گا۔ یہ مسلمانوں کو پڑھایا گیا تعظیم تکریم انبیاء کا سبق ہے، جس کا نتیجہ جو ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیری جونز بدبخت نے کتاب رحمت قرآن مجید کے نسخے کو آگ لگائی فلوریڈا کے اندر، اور پھر باقاعدہ اس نے جو ہے وہ قرآن مجید جلانے کا دن منایا، اور مختلف اقطار و اکناف عالم کے اندر جو ہے وہ اس کی تکمیل بھی کی گئی اور اس کی تعمیل بھی کی گئی۔ لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کے اوپر آپ کو ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ رد عمل کے طور پہ بھی کسی نے بائبل کو جلایا ہو۔ 1 ارب 40 کروڑ مسلمانوں کے اندر سارے باشعور لوگ نہیں ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ جذباتی بھی ہیں، کچھ لوگ مذہب سے کلیتاً ناآشنا بھی ہیں، کچھ لوگ بالکل سادہ اور ان پڑھ بھی ہیں، لیکن 1 ارب 40-50 کروڑ انسانوں میں سے آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا جس نے رد عمل کے طور پہ بائبل کو جلایا ہو، انجیل کو جلایا ہو، یا دیگر کسی صحیفہ آسمانی کو جلایا ہو۔ حالانکہ وہ کتابیں محرف ہیں، وہ اپنے اصل روپ کے اندر موجود نہیں، اپنی حقیقی زبان میں موجود نہیں ہیں، ان کے اندر تحریف راپ آ چکی ہے، لیکن ان محرف کتابوں کو بھی کسی نے، کسی عام شخص نے بھی نہیں جلایا۔ یہ مسلمانوں کی وسیع ظرفی ہے، اور ان کے پیغمبر کا دیا ہوا سبق ہے، جو بہت سارے سبق بھول گئے لیکن امن کا سبق انہیں آج بھی یاد ہے، اور ایسا نہیں ہوا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کی امن پسندی ہے، اور یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ اپنے آقا و مولا کے اس دیے ہوئے سبق کو یاد رکھنے کی ایک ایسی مثال ہے جس کی تردید نہیں کی جا سکتی، اور دنیا کے اوپر ایسا ہوتا نظر آیا ہے۔ تو اسلام امن کا درس دینے آیا ہے، محبت کا درس دینے آیا ہے، اسلام ہمیں پیار کا درس دینے آیا ہے۔ اس لیے ہمیں پوری دنیا کے اوپر اس درس محبت کو، اس درس امن کو ہمیشہ یاد ہی رکھنا ہوگا۔ حالات کچھ بھی ہوں، اور حالات کی تلخیاں ہمیں کسی جانب جانے پہ مجبور بھی کریں۔ آج کچھ نوجوانوں نے کھڑے ہو کر کے جو ہے وہ عیسائیوں کے قافلوں پر جو ہے وہ پتھراؤ کیا، یا انہوں نے ان کے قافلوں پر پتھراؤ کیا۔ ہم اس کی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اور کبھی بھی ہمارا دین ہمیں اس کی تلقین نہیں کرتا اور اس کا سبق نہیں دیتا۔ ہمیں تو امن کا درس دیا گیا ہے، ہمیں تو محبت کا درس دیا گیا ہے۔ بلکہ میں اس کہانی کو نہیں بھول سکتا کہ جب ہم اندلس میں حکمران تھے، 850 سال وہاں ہم نے تخت و تاج کی حکمرانی کی ہے، اور وہاں کے لوگوں کو آج بھی ہماری محبت کی وہ داستانیں یاد ہیں، آج بھی ہمارے پیار کی وہ کہانیاں یاد ہیں۔ جب ہم لٹے وہاں سے، ہمارا انخلا ہوا، تو جو ہمارے ساتھ کیا وہ بھی ایک دردناک کہانی ہے، لیکن جب ہم وہاں گئے اور جو سلوک ہم نے کیا وہ ایک خوبصورت کہانی ہے۔ اپنی نسلوں کی خود تربیت کرو۔ آپ ان درس گاہوں پہ یا ان دانش گاہوں پہ اپنی نسلوں کو نہ چھوڑنا۔ اگر چھوڑو گے تو پھر وہی ہوگا جو ان درس گاہوں کے پڑے ہوئے لوگ گل کھلاتے ہیں۔ آئے روز پاکستان کے مختلف وزیر کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ قوم ان کی عقل پہ ماتم کرتی ہے کہ یہ کون سی مصیبتیں ہمارے اوپر مسلط کر دی گئیں۔ اور اب وزیر اعظم پاکستان نے جو بات چھوڑی ہے اور جس لہجے میں بات کی ہے، تو یہ جو ہے وہ معاملہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پڑھا ہی وہاں سے ہے جو مرتب کردہ نصاب ان لوگوں کا تھا جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی،
تو جو ادھر کے لوگ تھے انہوں نے اس کو غدر کہا، لیکن ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں۔ تو جو بھی لفظ بولے جاتے ہیں اس کے پیچھے نظریات ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ غیر مسلم چاہے اپنے سکولوں میں، اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنی دانشگاہوں میں دین بھی پڑھا رہے ہوں تو وہ دین بھی ان کے مزاج کا ہوگا۔ تو وہ ظاہر ہے ان کے ہاں غنیمت کا لفظ ہی موجود نہیں ہے تو وہ لوٹ مار نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے، چونکہ ان کے ہاں یہ اسلامی اصطلاح ہی موجود نہیں ہے تو وہ